اچھا یہ سوال ایسے جو جن کے جواب ہاں نہ میں ہو سکے، اجتماعی دعا بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس اجتماع میں کوئی ایسا فرد ہو جائے جس کی دعا منظور ہونے والی، بعض فرد کی ہے جسے آپ انفرادی کہتے ہیں، تو وہ انفرادیت والا اس اجتماع میں مل جاتا ہے۔ عام طور پر اجتماع اس لیے کیا جاتا ہے، اور اجتماع کے جہاں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں وہاں بعض اوقات بدیاں بھی بڑھ جاتی ہیں اجتماع میں۔ اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ دعا آگاہ پر فرض ہے، باقی تو ضرورت نہیں ہے، باقی تو اپنے حالات کی بات کرے گا، جو جتنا آگاہ ہے اتنا وہ دعا کرے گا۔ باقی کو یہ بتانا کہ ابھی یہ خطرہ ہے، کیا خطرہ ہے؟ یہ اخبار میں یہی خبر، اس لیے باقی لوگ دعا میں نہیں شامل ہوں گے۔ تو اجتماع جو ہوتا ہے یہ ہم خیال کا اجتماع ہو تو پھر اجتماع ہوتا ہے، ہم خیال کرنا ہو تو ہاں۔ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اجتماعی معاملات میں مسائل میں اجتماعی دعا کی ضرورت ہے اور انفرادی مسائل میں انفرادی دعا کی؟ بالکل یہ ایسے ہی کہنا چاہیے۔ اجتماعی معاملات جو ہے نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اجتماعی مسائل بھی اجتماع پر اشکار نہیں ہوتے۔ مسئلہ اجتماعی ہے، خدا نہ خاصہ کوئی زلزلہ ہو تو یہ اجتماعی مسئلہ ہے، لیکن ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو 10 دفعہ پہلے اطلاع کر دو نہیں مانیں گے، جس پر جتنی آگہی ہے اتنا ہی وہ کرے۔ اس طرح کا مسئلہ اپنا بارش نہیں ہو رہی، دیر تک بارش نہیں ہوتی، تو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا ہے کہ اجتماعی نماز استسقاء کی جائے۔ اب وہ سب کو چونکہ گھیر رہی ہے بات، یہ سب کی فصلیں نہیں ہو رہے ہیں، کھانے کی علاج کی کمی ہے، تو اس صورت کہیں کچھ چیزیں تو اس طرح کی بڑی واضح ہیں کہ سب کو ہی پتہ ہے کہ یہ بات ہو رہی، اس میں تو بڑی واضح طور پہ یہ شکل بن جاتی ہے کہ اجتماعی دعا۔ اگر واضح ہو اور احساس برابر ہو تو پھر اجتماعی دعا جو ہے نا یہ ہر دور میں ہونی چاہیے۔ اگر احساس واضح طور پر ہو رہا ہے، یکساں ہو رہا ہے، بارش جو ہے نا اس لیے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی تقریباً یکساں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہر آدمی کو پتہ ہی چلتا ہے کہ بارش نہ ہونے کے کیا نقصانات ہیں۔ شہروں میں رہنے والوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کون سے فصل میں کون سا گندم ہوتا ہے، اسے اس بات کی کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ موسم کیا لگی اب ہوا کے ساتھ، موسم تو ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے، بارش ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا، دلدل ہو جائے گی، کیچڑ ہو جائے گا، فائن ڈے ہو جائے گا، اسے یہ نہیں پتہ کہ وہ موسم کے اندر کون سی سبزی، کون سا پھل، کون سی فصل کے لیے کتنا درکار ہے پانی۔ بھل اچھا ہے اجتماعی دعا کیا کرو، اس لیے میں اس کو پھر ریلیکٹنٹلی کہہ رہا ہوں، اجتماع بنانے کے لیے اجتماع کا ہم خیال ہونا بہت ضروری، اور اجتماع کے ہم خیال ہونے میں ایک اجتماع کا چھوٹے سائز کا ایک لیڈر ضرور ہو، پھر اجتماع کی دعا ہے، یہ کہ امام جسے آپ کہتے ہو، اور وہ امام یہ نہیں ہے کہ کھڑا کر کے اس کو بدلے آگے کھڑے ہو جائے، مولوی صاحب آگے کھڑے ہو، نہ، وہ ایسا ہونا چاہیے جس پر ان کو بھروسہ ہو، پھر اجتماع کی دعا بڑی کارگر۔ ورنہ بہتر ہے کہ آپ اجتماع کو میلہ نہ بنا لینا کہ ایک فال آف ایسٹ پاکستان ہو گیا، ڈھاکہ ہو گیا، پھر اس کے بعد یوم استغفار بنایا کچھ لوگوں نے، آئیڈیا کسی جگہ سے آیا، کسی کو آیا، وہ لے اڑے آئیڈیا کہ ہم یوم استغفار منائیں گے۔ یوم یہ جسٹس بیچڑ کا اس نے منایا، گول باغ سے آپ کو پتہ ہے جلوس نکالا استغفار کا، وہ اتنی جلوس تھا جیسے جلوس عام طور پر ہوتا ہے، استغفار کے نام پر ایک پورا جلوس نکالا گیا،
استغفار تو ایک کیفیت کا نام ہے نا کہ بھائی ہم سے کوئی بھول چوک ہو گئی، ایک ملک کا ایک خواجہ حصہ جو ہے وہ ادھر ہو گیا، یا اللہ کہ کیا ہو گیا، غلطی ہوگی، معافی دے دو. استغفار منانے کا طریقہ کیا تھا اور استغفار کو کہاں مطلب منانا شروع کر دیا. اجتماع میں پھر زندہ باد مرد آباد، سیاسی لیڈر زندہ باد، سیاسی لیڈر مرد آباد ہو جائے گا. اجتماع پھر جاتا ہے اسی طرح گمراہی کی طرف. آپ اجتماع پورے کا پورا کر لو. اس دفعہ حج ہو رہا ہے، آپ حج کے دوران کوئی ایک زیور اتار کے رکھ دو وہاں پر، فائنل حج ہے، اس کے بعد حج نہیں ہوگا، پرسوں ابھی قیامت اگلے سال آ جانی ہے، تو وہ زیور بھی وہاں سے اٹھا کے تو قیامت سے پہلے زیور تو اٹھاؤ. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگوں کے اندر جو ہے نا یکساں اثر ہوگا. میرا مطلب ہے کہ ہم تو خیر جاننے والے ہیں زندگی موت کو. آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہاتھ نہ کھڑا کرے، اللہ کرے، قیام فرماؤ اپنے آپ پر، جھوٹا ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، کہ جس نے پیسے کو جائز ذریعوں سے وابستہ کر رکھو. پیور مشکل سوال ہو گیا. یعنی کہ جس کے پاس پیسہ جو ہے صرف جائز رائے سے آئے، جس کے پاس خیال جو ہے صرف اللہ کی رضا کی طرف ہو، جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والا مکمل طور پر ہو، تو وہ دعا اس کی تو دعا منظور ہے. پھر مقصد یہ ہے کہ اجتماع کا ہم خیال ہونا جتنا مشکل ہوتا ہے جتنا وسائل سے الگ ہو کر اللہ پر بھروسہ کرنا. وسائل کے ساتھ بھروسہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس وسیلہ ہے، قائم لکھا ہوا ہے، مکان ہے، تالا ہے، چابی اپنے پاس ہے، کتاب اللہ کا بھروسہ کر سکتے ہیں. جس آدمی کے پاس نہیں ہے سبب، پھر وہ مسبب پر بھروسہ کرے، بھائی دعا والا وہ آدمی. نشانی بتا رہا ہوں. جس آدمی کے پاس سبب کوئی نہ ہو اور مسبب پر اعتماد ہو، وہ آدمی صاحب دعا ہو سکتا ہے. بھائی کبھی ٹرائی کر لینا. آپ نشانی بتا رہا ہوں اس کی. انیتا کیا نشانی ہے؟ جس کے پاس سبب نہ ہو اور پھر بھی وہ مسبب پر اعتماد کرے. مثال کے طور پر آپ نے الیکشن نہیں لڑا، سیاسی بات نہ کرو، آپ الیکشن نہیں لڑنا یا نہیں لڑا، کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں آپ الیکشن کے بغیر ہی آپ کو موقع مل جائے ملک کی خدمت کا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کا یہ اعتماد ہے؟ ہو سکتا ہے؟ کون نافذ کرے گا آپ کو؟ کون پاور آپ کو دے گا وہ موقع؟ کیا اللہ ایسا کر سکتا ہے؟ وہی تو کر سکتا ہے. اگر وہی کر سکتا ہے تو جن لوگوں نے خود کیا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ بات ہے میرے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ ہم نہ دیکھ رہے ہوں. بھروسہ کرنے کی بات ہے اللہ پر. بھروسہ کرنے کہتا ہے وہ جو میں اتنی بڑی گہری رات میں اتنا بڑا روشن دن پیدا کرتا ہوں، تم اندھوں نے دیکھا میں نے کیا کیا. اتنی بڑی زندگی کے ہنگاموں میں اتنا بڑا خاموش موت پیدا کرتا ہوں، کبھی تم نے دیکھا میں کیا کرتا ہوں. ایک انسان کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور جان پیدا کر دیتا ہوں، کبھی تم نے دیکھا میں کیا کرتا ہوں. تم نے کبھی دیکھا کہ مطلب پرندہ شانے سے اڑتا ہے تو بغیر کسی سبب کے باہر جاتا ہے، کھایا پیا، شام کو بدلے واپس آ جاتا ہے؟ کبھی دیکھا تم نے میں نے کیا کیا؟ تم نے کبھی دیکھا کہ دریا میں کیسے لاتا ہوں پہاڑوں سے، کیسے رونقوں کے ساتھ میدان میں جاتا ہے اور کتنے وسوخ سے سمندر میں جا کے ملتا ہے؟ کبھی دیکھا تم لوگوں نے؟ اور اگر یہ بات کا بھروسہ ہو جائے تو پھر تمہیں اپنا خیال اور خیال کے سارا سفر جو ہے نا بہت سارا غلط نکلے. اس لیے آپ دعا کی بات کر رہے ہو. دعا جو ہے نا یہ مسبب پر اعتماد ہونے کے بعد دعا آتی. سبب پر اعتماد ہے تو دعا کا تکلف نہ کرو. میں آپ کو واضح بات بتا رہا ہوں. جس آدمی کا سبب پر بھروسہ ہے، تو مشکل بات تو نہیں ہے نا، آپ کی سمجھ آ رہی میری بات. جس آدمی کا اسباب پر بھروسہ، سبب پر بھروسہ ہے، وہ آدمی جو ہے دعا کا تکلف نہ کرے، وہ اپنے قوت بازو سے اپنا کام کرتا جائے. جس آدمی کا مسبب پر بھروسہ ہو اور سبب نہ ہو اس کے پاس، بس اس آدمی کا دعا ہے اور وہ دعا والا انسان ہے. معروم نہیں ہے، بھروسہ ہے. معروم اور چیز ہے. معروم کا تو بھروسہ ختم ہو گیا. معروم کون ہوتا ہے اسباب سے؟ جس کا مسبب پر اعتماد نہ ہو اور سبب نہ ہو اس کے بعد، وہ کون کہلاتا ہے؟ محروم. جس کا مسبب کے ساتھ لین دین آمد و رفت ہو اور سبب نہ ہو وہ آزاد. جسے کہا جائے دو جہاں آزاد گشتم، اب میں اللہ کے ساتھ رہتا ہوں.
اللہ کے آنا جانا ہوتا ہے. کہتا تو بھی آزاد ہے ہم بھی آزاد ہے, دیکھا جائے گا. کہتا اللہ جو ہے وہ لامکاں اس کے ہے, ہمارا بھی لامکاں ہے. یہ کہتے ہیں دو لوگ, ہم نہیں کہتے. ہم بھی توبہ توبہ کہتے ہیں, ہمیں تو مکان ہی اچھے لگتے ہیں بابا, ٹھیک ہے, لامکاں اس کے اچھے لگتے ہیں. لیکن اگر تمہیں بھی لامکاں دیتے ایسے میرے کی مرضی ہے. یہ اعتماد والوں کی بات ہے. اعتماد والے کھیل جو ہے معتمد کا کھیل کرتے ہیں, کر لیتے ہیں. آپ بھی کر لینا چاہیے آپ کو. یہ جو آپ فرما رہے ہیں ہاں, یہ مسبب پر اعتماد, اس کا ایک نام توکل بھی ہے. لیکن توکل کے بارے میں حضور کی ایک حدیث بتائی جاتی ہے کہ توکل کرنے سے پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ دیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے جو تم اپنی طرف سے کر سکتے ہو وہ ضرور کر لو, اور پودوں کو پانی دے دو, لیکن اس بات کا خیال جو ہے اللہ پہ چھوڑ دو کہ وہ اس کو پھل لگاتا ہے یا نہیں لگتا. تو یہ اگر اس کے بغیر ہی ہم توکل کر لیں اور اپنے حصے کا کام بیچ میں نہ کریں تو یہ, بلکہ آپ کا یوں کرو, آپ اونٹ کا گھٹنا باندھو ایک بات, اور اونٹ کو نکیل ڈال کے آپ گفتگو کرو, اور اونٹ کی نکیل ہاتھ میں رکھو. اونٹ کی نکیل بھی ہاتھ میں رکھو, بلکہ ایک غلام ڈپوٹ کرو آپ, تاکہ اونٹ زیادہ حفاظت میں رہے. پھر آپ اونٹ ہی چلاؤ ساری عمر. وہ جو بات ہو رہی تھی اونٹ کی, کہاں واقعہ ہوا پتہ ہے؟ ایک آذر ہوا, ایک بدو آپ کے پاس گفتگو کے سلسلے میں حضور پاک سے واقعہ ہوا کہ بھائی تم نے اونٹ کہاں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے چھوڑ دیا اللہ توکل. آپ نے فرمایا کہ اس کے گھٹنا باندھ, پھر توکل پہ چھوڑ. اب یہ صاحب ہمارے جو ہے نا حدیث کوٹ کرنے والے بادشاہ لوگ تو یہ ہیں, وہ آدمی حضور پاک سے بات کر رہا ہے تو ذکر اندر اس کے دل میں اونٹ چل رہا ہے. تو آپ سے بات ہو رہی ہے, آپ اونٹ کا تو جس کو اونٹ یاد ہو رہا ہے وہ توکل کو بھی غلط تعریف کر رہا ہے اور اونٹ کی غلط تعریف کر رہا ہے. وہ بات سونی نہیں رہا حضور پاک کی. ان کے پاس جائیں اور اونٹ کا ذکر کیا ہوا, توکل کا ذکر کیا ہے, اونٹ کا ذکر آیا کیوں درمیان میں؟ اگر آپ کا کبھی ایسا آنا جانا ہو اس شہر میں تو آپ وہی کے وہیں ہو رہا ہے, بس ملاقات ہونا دور کی بات ہے, انتظار میں عمر گزار دو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ میں یہ کہتا ہوں اونٹ والے اور توکل والے یہ مارے پکڑیں اور اپنے اونٹوں پر سوار ہوں. ان کا کیا کام باتیں سننے کا؟ وہ جو میں بات کر رہا تھا نا وہ توکل کی بات نہیں تھی. سبب اور مسبب ایک فنکشن ہے, توکل ایک جنرل ٹرینڈ ہے. توکل کیا ہوا؟ جنرل ٹرینڈ ہے کہ اللہ توکل ہم جا رہے ہیں, اور ایک مزاج کا نام ہے. اور سبب کا مطلب کیا ہے کہ بغیر سبب کے, اور وہ کہتا ہے کہ ایک آواز نحن نرزق بے واسطہ شنیدہ. اب یہ مصرع ہو گیا, آواز نحن نرزق بے واسطہ شنیدہ. نحن نرزق کا معنی ہم رزق دیتے ہیں. یہ آواز ان لوگوں کو اپنے دسترخوان پر آواز آتی ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں, ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. اب مطلب درمیان میں وہ فنکشن نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ دیا, وہ آدمی لایا سبزی, آپ گئے اور آپ آئے اور باورچی کو کی تنخواہ ابھی آپ نے دینا ہے. نہ, آواز نحن نرزق, ہم رزق دینے والے ہیں. اگر آپ کو اپنے کھانے میں رزق دینے والے, چلو روز کی بات چھوڑو, آج آپ نے کو پکایا, پتہ نہیں بلال نے پکایا کہ کسی نے پکایا, ہمیں تو آج ملا اللہ کرے پکا پکا ہمیشہ ایسا ملتا, گھر میں بھی ایسا ملتا. اگر آپ یہ کہو نا کہ رزق اللہ دے رہا ہے تو پھر آپ کی کیفیت ہی اور ہو جائے. آپ بات سمجھ, ادھر توفیق دیتا ہے کمانے کی, وہ کمانا تو بہانا ہے. وہ کہتا ہے ہم رزق دیتے ہیں تو وہ رزق دیتے ہیں نا.
وہ کہتا ہے میں اگر صرف بادل بارش ہی نہ کروں تو میں سمجھ آ جائے کہ ہے کیا چیز تمہارے لیے. سارا جسے غلامیات کہتے ہیں نا وہ جانور ہیں جو پیدا کیے ہوئے اس نے. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بارش سے مطلب زمین میں سے پیدا ہونے والی چیزیں. بارش اگر ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا کی ہے, پانی ایک کڑوا کر دیا جائے تو میں سمجھ آ جائے کہ ہے کیا چیز. تو اتنی بات اگر سمجھ اور اعتماد آ جائے کہ مسبب کچھ اور ہے, سبب کچھ اور ہے, ہم سبب کے اندر گرفتار ہیں اور وہ مسبب ہے. مسبب سے کبھی رابطہ کر لو تو آپ کو عالم اسباب یوں میز پر آپ کے سامنے تشریح کھلتی جائے گی. کیا کھلتا جائے گا؟ عالم اسباب. یوں یہ عالم اسباب جو ہے نا یہ سارا واضح ہوتا جائے گا. عالم امر اور عالم خلق یہ دو ہے اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. عالم امر جو ہے وہ ہے جہاں سے ارادہ چلتا ہے. امر ربی کیا چلتا ہے؟ ارادہ نازل ہوتے ہوتے وہ عالم خلق میں آ جاتا ہے. یہاں خلق مخلوق اور انسان یہ لوگ ہیں نا. وہ چل کے کون آیا؟ امر, اللہ کا امر, اللہ کا حکم. حکم جب زمین میں آئے گا تو یہ مخلوق کے اسباب بنے گا. کیا بنے گا؟ اسباب. جب حکم کے پاس تھا تو یہ مسبب کا ارادہ تھا. آپ کے پاس سمجھ؟ جب آپ کی کائنات میں وہ آتا ہے مسبب کا ارادہ اور یہاں مخلوق کی ایکٹیویٹی بن جاتی ہے. یہ بات آپ کو سمجھ جاتی ہے اور میں سمجھا سکتا تو سمجھ کہا جائے گی. سمجھ آ گئی ہے؟ آ گئی سمجھ کہ وہ چیز جو ہے پہلے کیا ہے؟ وہ ہے مالک کا ارادہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون ہے. وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے اسے کہتا ہو جا, ہو گیا جا, جو ہونا چاہے ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے نا. تو وہ ارادہ کہاں ہے؟ وہ عالم امر ہے. ابھی وہ حکم جو آیا نہیں ہے اور ہو گیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی کہ جو عالم امر سے ہو گیا, چٹھی چل پڑی, ابھی آپ کو ڈاکے نہیں ملا. آپ بات سمجھ نا اسے کیا کہتے ہیں؟ یہاں سے مطلب لوگ پہچانتے ہیں درویش کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے عالم امر سے امر ہو گیا. پھر وہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں تو عالم خلق میں کوئی نشانی کو نہیں ہے, وہ نہ کوئی بھوچال ہے, نہ کوئی پانی ہے, نہ کوئی ادھر واقعہ ہے, نہ کوئی ہم ٹھیک ٹھاک خیر خرید سے گزر رہی ہے. وہ خیر خرید سے گزر رہی ہے لیکن چٹھی چل پڑی ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ وہ کیا ہے؟ عالم امر. ہم عالم خلق میں گرفتار ہیں. یہاں کاز اور ایفیکٹ بندہ اور واقعہ ہوگا اور یہاں پر مطلب اس کا ارادہ گم ہو جائے گا آپ کی نگاہ میں کہ ارادہ کیا ہے. یہ تو ارادہ سمجھ جاتا ہے. یہ تو بالکل واقعہ کا ہم وہاں تک گئے, پھر اس کے آگے ہم جا نہیں سکے تھے, پھر سب بات ختم ہو گئی. کہ وہ واقعہ ختم ہو گیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کچھ واقعات ہو رہے ہیں, کبھی فیوریبل تو کبھی نان فیوریبل. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہے کیا چیز؟ یہ سارے کے سارا اس کا ارادہ ہے. اگر آپ ارادے کے ماننے والے بن جاؤ تو پھر آپ کی آسان بات ہے کہ یہاں جو ہونا ہے یہ بھی اس کا ہونا ہے, اور یہاں کا اسباب بھی نکال دیتے ہیں جب بھاگو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ صرف 2 دن کی بیوقوفی چاہیے آپ کو. 2 دن کی بیوقوفی کیا؟ 2 دن کا اعتماد چاہیے. 2 دن آپ اعتماد کا سبب سیکھ جاؤ, تیسرے دن آپ بالکل وہی کام کرو گے جو آپ کو کرنا چاہیے. اور 2 دن کا اعتماد آپ کو نہیں آتا, اپنے آپ پر اعتماد نہیں آتا. اعتماد کس بات کا؟ کہ اگر تم اپنے آپ کو خوبصورت نہ بناؤ تو کیا تم خوبصورت نہیں رہو گے. یہ پھر غلط ہو گیا. اسے پھر کہا تھا تم کیا ہے, آپ سے کیا بتاتے رہتے ہو. جو کچھ تو خوبصورتی ہوتی کیا ہے؟ پتہ کیا چیز ہوتی ہے؟ چاہنے والا کا نام ہے خوبصورتی, اور وہ تم نہیں ہو اپنے آپ کو چاہنے والے. آپ منیف صاحب سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ خوبصورت بننے کی خواہش چھوڑ دو, چاہنے والے کا انتظار کرو, وہ خود ہی تمہیں خوبصورت بنا دے گا. چاہنے والا آ گیا تو چاہت خود بخود خوبصورت ہوگی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا وہ جب آئے گا, چاہنے والا جب آئے گا تو وہ آپ کو خود بخود ہی زیورات کر دے گا, آپ کو خود بخود خوبصورت کر دے گا, آپ کو خود بخود نفاذ کر دے گا. کون آئے گا؟ چاہنے والا. چاہنے والا کون ہے؟ امر. امر جب خلق کے گھوڑے پہ چڑھ کے آتا ہے تو درویش اس کو پہچان لیتے ہیں.
اور امر نہ ہو تو بھاگم دوڑ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہاں گئے کہاں کہاں نہ گئے، گم رہی کے پردے میں۔ ہم نے ساری کائنات کا سفر کیا، نہ کوئی درویش ملا، نہ کوئی بندہ ملا، نہ کوئی پرندہ ملا، جہاں گئے جھوٹ ملا، جہاں گئے غلط ملا۔ کیوں؟ کام نہیں ہوا۔ کام کیوں نہیں ہوا؟ عالم امر کو بچانا نہیں اس نے۔ وہ عالم خلق میں جھگڑا پڑا تھا، جب دیکھا عالم امر میں واقعہ کیا ہے تو شکر ہے یا اللہ کہ نہیں ہوا، تیری مہربانی ہے، ورنہ تو میں تباہ ہو گیا تھا۔ آپ بات سمجھ رہے؟ ایسا ہو سکتا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ تو لہٰذا آپ کیا کام کرو، آپ عالم خلق کا خیال رکھا کرو کہ ایک تو یہ واقعہ جو بڑا الجھا گیا آپ کا، کوئی سا واقعہ، ایک گھریلو واقعہ جو آ جا رہا ہوں، گھروں میں دقت ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ایک میں نے آپ کو ایک اور کہانی سنائی تھی، لکھ کے سنائی تھی، کہ ایک واقعہ تھا گرو کے چیلے کا، کہ اس نے ساری عمر جو ہے وہ جواہر القاف پیر اکٹھا کیا، بوٹیوں کا رس اکٹھا کیا، مدتوں کی محنتیں کی، پھر اس کو ٹھوکر لگی اور وہ شیشی ٹوٹ گئی، پھر وہ رویا۔ اس کا پھر گرو آیا، گرو نے کہا کیا ہے روتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ ساری محنت بیکار ہوگی، سب بوٹیوں کا رس میرے ہاتھ سے شیشی ٹوٹ گئی۔ اس کا گرو ہنسنے لگ گیا، کہتا مہاراج ہم رو رہے ہیں آپ ہنس رہے ہیں۔ کہتا ہے تو سمجھتا ہے تجھ کو تیری مراد نہیں ملی، مجھے میری مراد مل گئی ہے۔ کہتا ہے تجھے کیا ملا؟ میرا نقصان ہو گیا۔ کہتا ہے مجھے ملے تمہارے آنسو۔ کہتا ہے مہاراج آنسو بھی کسی کام آتے ہیں؟ کہتا آنسو نہ ہو تو بوٹیوں میں رس پیدا ہونا ہی بند ہو۔ تو مدعا یہ ہے کہ تمہاری آزردگی جو ہے یہ بناوٹی نہ ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کہ دکھ بھی کہیں بناوٹی نہ ہو جائے، تمہارا خوشی میں بناوٹی نہ ہو جائے۔ اس لیے عالم امر کا نام اللہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا انتظار کرو، آپ نے فیصلے کر کر ہارے، کر کر تھکے، آپ اس کا فیصلہ نافذ ہونے دو کہ یا اللہ اب تو کیا کرتا ہے، ہمیں منظور ہے، انتظار کر رہے ہیں۔ گھریلو معاملات میں بھی بعض اوقات ہم جھگڑا کرتے ہیں قاضی کے ساتھ، واقعات کے ساتھ، دیکھو جی اس نے پھر مطلب فلاں شخص نے ہماری بےزتی کر دی، انسلٹ کر دی۔ اور اگر تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کہ ہماری اور اصلاح مقصود ہے، تھوڑا سا اور جھک جاؤ۔ جب ادھر سے عزت وہ کرائے گا تو زمانہ سارا ہی آپ کو سلام کرتے جائے گا۔ وہ جب ادھر من بھایا ہے نا، جب من کو بھا جائے، اس کے من کو بھا جائے تو مخلوق خدا کا چیز ہے، سب چیز ہو جاتی۔ اس لیے آپ عالم خلق سے نکل کے عالم امر کا خیال کیا کرو، مشاہدہ کیا کرو۔ کائنات میں کاز ایفیکٹ کے رشتوں کو چھوڑ دو، آپ کاز لیس ایفیکٹ کی طرف جاؤ اور ایفیکٹ لیس کاز کی طرف جاؤ۔ وہ وجہ جس کا نتیجہ ہی نہیں نکلتا، کہتے تو اس کو ہمیشہ مدد کرتا ہے، اسے کیا نتیجہ نکلا؟ کہتے نتیجہ کوئی نکلتا، میں مدد کرتا ہوں، اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دیا کہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ آپ بات سمجھیں؟ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ اور ایسا کام جس کو نہ کرو تو تمہارے اندر بےچینی ہو جائے۔ آج تم ایک پھر پینٹنگ میں آگے آ گئے ہو، کیا فائدہ ملا اس کا؟ پچھلی پینٹنگ کہاں ہے؟ دریا آ گیا۔ پینٹنگ کو بیچتے ہو؟ کیسے نہیں بیچتا؟ نہیں، واللہ نہیں بیچتا، ٹائم برباد کر دیا تو نے، آج پھر گھنٹے 2 گھنٹے لگا دیے، ہیرے بناتا رہتا، ہیرے کو بناتا رہتا ہے یہ آدمی۔ کہتا ہے نہیں، یہ مجھے سکون، آسودگی، خیال۔ اب یہ کام جو ہے نا، یہ کاز اور ایفیکٹ دونوں سے باہر ہے۔ کہ نہ کمائیاں کرنے والے وہ لوگ ہیں، کمائی کرو دکان کھولو وقت پر جا کر، ہم کمائی والے آدمی نہیں ہیں۔ ہمارے اندر سکون، خیال جو ہے اظہار میں آوے، خیال جب اظہار میں آوے تو لطف پیدا ہو جاتا ہے۔ لطف کتنے روپے کا پیدا ہوتا ہے؟ ہم نے 200 بلین اکٹھے کیا روپے، کتنے روپے کا آپ کو سکون ملنا چاہیے؟ کہتے سکون کے ساتھ روپے کا تعلق ہوئی، سکون تو بڑا سکون ہے۔ تو یہ ہے عالم امر۔ سکون کہاں ہوتا ہے؟ اور جو ملینز آف روپیز ہے وہ کہاں ہوتے ہیں؟ عالم خلق میں۔ عالم امر کو عالم خلق میں تم جانچ نہیں سکتے ہو، ورنہ 200 ملین کا سکون ملنا چاہیے، نہیں ملتا۔ تصویر بنا کے مل جاتا سکون، تصویر چاہے 20 روپے مل جائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ واقعہ ہے اللہ کا ارادہ۔ کیا کسی خوبصورت شخص جیسا بھی ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ نے جس کو خوبصورت کیا، اپنے آپ اگر خوبصورت آدمی نہ ہو تو کسی خوبصورت سے اگر دعا کی درخواست کی جائے کہ اس کی دعا اس بدصورت پہ قبول ہو جاتی؟
کیا سمجھ نہیں کہتے ہیں سر کہ ایک مومن آدمی نیک آدمی ہے، دوسرا آدمی نیک نہیں ہے، وہ کسی مومن سے درخواست کرتا ہے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، ہاں تو کیا اس کی دعا اس برے آدمی کے لیے قبول ہو جاتی ہے درخواست کرنے پہ کہ یہ ذرا اندر سے دعا نکلنی چاہیے؟ بعض اوقات درخواست کیے بغیر بھی دعا نکل آتی ہے اندر سے. وہی نا، تو وہ تو قبولیت کی بات ہوگی نا. وہ دوسرے کے اندر سے. ہاں کافروں کے پاس سے مومن گزرے، کافروں نے کہا ہی نہیں ہے، وہ ویسی دعا کر کے چلے گئے، اثر ہو گیا. آپ بات سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ خوبصورت نے اب بدصورت کے لیے دعا کر دی، یا اللہ یہ جو انسان ہے، اس انسان کی بظاہر شکل کمزور ہے، اس کو کوئی تو جلوہ اپنا دکھا، کیا ہو. آپ یہ اندازہ یہ عرب کے اندر، عرب زمانہ جہل کا عرب ہے، اس وقت حضور پاک کی تشریف آ گئی ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جب تک بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان نہ کیا ہم نے اذان ہونے نہیں دینا. یہ کون سا انسان ہے بھائی؟ بڑے جہل ہو گئے خوبصورت لوگ کہ یہ خوبصورتی تمہاری اور ہے، یہ اور خوبصورتی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نام آتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں عشق کا ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ایمان کا عشق، بلکہ دونوں ہی پیدا ہو جاتے ہے. بات وہ اور مقام اور ہے. آپ نے مطلب میں نہیں دیکھا ہوگا میاں محمد صاحب کو، صاحب الملوک لکھنے والے کو، اور صاحب الملوک جو ہے اس کا کوئی ایسا واقعہ ہوگا، اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو شکل تو کوئی لمبی چڑی میری خوبصورت نہیں ہے، کوئی خوبصورت موتی دے دے مجھے، ایسا میٹھا میوہ بخش خدایا تو رحمت اپنی پارو. ایسا میٹھا میوہ ملا اس کو کلام کا کہ شیریں سخنی ہو گیا. تو حسن جو ہے یہ بے شمار طرح کا، میں تو ابھی کہتا ہوں حسن جو ہے یہ چاہنے والے کا نام ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حسن کس کا نام ہے؟ چہرہ نہیں آئے تو کردار چاہنے والا آ جائے گا، کردار نہیں چاہنے والا تو وہاں سچویشن میں چاہنے والا آ گیا. ایک آدمی محنت کرتا ہے، کھڑا ہوا دھوپ میں کھڑا ہوا، پانی پلا رہا ہے، پودوں کو پانی دے رہا ہے، پاس سے گزرا ہے تو کسی کو رحم آ گیا کہ یا اللہ اس کے سر پر سایہ کر. پتہ نہیں کون سا سایہ آ گیا اس کے سر پر، پتہ نہیں کیا سایہ آ گیا. تو یہ سنسیئر آدمی اپنے مقام پر جو ہے اس کے لیے دعا کرنے والا کہیں نہ کہیں سے، دعا کرنے والا کہیں سے آ جاتا ہے. بھائی یہ بات چھوڑ دو، آپ اپنے کمرے میں گھر بیٹھے پریشان ہو جاؤ، یہ کیا کہا؟ ہاں جب ہو جاتے ہو خاموشی سے بیٹھے رہو تو دعا والا جو ہے نا کہیں نہ کہیں سے چل کے آ جائے گا. وہ لوگ ڈپوٹیڈ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ڈپوٹیڈ ہوتے ہیں. جب اللہ کریم جو ہے آپ کی اندر سے پکار سنتا ہے تو اللہ کے بندے عباد الرحمن جو ہے وہ ایسے چلتے چلتے آتے ہیں، کہتے کیا بھائی تو کیوں پریشان ہے؟ کہتے تجھے کیا پتہ؟ کہتے مجھے تو پتہ کوئی نہیں، تو پریشان کیوں ہے؟ کہیں میں کوئی پریشان نہیں ہوں. کہتے تو پریشان ہے جو وہ تجھے چھوڑ کے چلا گیا. اوہو ہم پریشان بچ گئے، یہ بات ہے. کہتے یہ بات تو پہلی دفعہ نہیں تیرے ساتھ دو دفعہ ہوئی ہے. کہتے او تو کون ہے؟ کہتے تو کون ہے؟ کہ جا ٹھیک ہو گیا جب آگئی. وہ ہوتا ہے اور ہی ہوتا ہے. یہ بھی ایک واقعہ زندگی میں ہوتا رہتا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اگر آپ بولے خدا نہ خاصہ کسی کو بھائی پریشان کر دے، بھائی نہیں ہوتے بھائی پریشان کر دے، بندہ بڑا پریشان حال ہے، کسی کو بھائی مجھے کیا گیا، دوسرا بھائی کیا گیا، تیسرا بھائی کیا گیا، 6 بھائی سارے کے سارے پریشان کر کے چلے گئے، پریشان بیٹھے رو رہا ہے. اوپر سے وہ بندہ آ گیا، کہتے پریشان ہے، رو رہا ہے. کہتے بس کچھ نہ پوچھے، میرے تو بہت زیادہ. کہتے بات سنو، تو اس وقت تو حضرت یوسف والا مقام طے کر رہا ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بھائیوں نے کہتا یوسف علیہ السلام کی پیغمبری میں آدھی سے زیادہ کنٹریبیوشن بھائیوں کی ہے. اللہ ان بھائیوں کے درجات میں اضافہ کرے، وہ تو پیغمبر بنانے والے تو وہ ہیں. انہیں بات سمجھ آئے گی آپ کو. کہتا یوسف تو یوسف ہے ہی، خوبصورت تو ہے ہی، لیکن مصر کا بازار گرمانے والا بھائی ہے. آپ کو بات سمجھ آئی کہ اس منزل کو وہاں تک لے جانے میں بھائیوں کی کنٹریبیوشن ہے. اس لیے آپ کو نہیں پتا ہر شے جو ہے وہ اس طرف لے جاتی ہے، عالم امر کی طرف سے ہر شے آتی ہے. دعا کیے کر. ہاں بولو. مجھے یاد آ گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ وٹ اباؤٹ جوڈاس، جنہوں نے آپ کو بیٹرے کیا. اس نے کہا کہ آئی ہیو ہائیسٹ ریگارڈس فار ہم، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا تو میں تو جیسس ہوتا، میں اس نے مجھے کرائسٹ بنا. وہی بتا تو نہ ہوتا تو کہاں جاتے تیرے دیوانے.
غم دوران سے تیرا غم بھی بہل جاتا ہے. بات اتنی ساری ہے کہ ایک واقعہ سے دوسرا واقعہ پروان چڑھ جاتا ہے, واقعہ کچھ اور ہی پروان چڑھ جائے گا. تو اب ڈیوٹی کیا ہوئی؟ پسند کرنے والے کا مزاج. ظاہر کو پسند کر لے تو ظاہر بیوٹیفل, باطن کو پسند کر لے تو باطن بیوٹیفل, اور سچویشن کو پسند کر لے سچویشن بیوٹیفل. تکلیف کو پسند کر دے آنے والا تو بھائی آپ کی تکلیف خوبصورت ہے. کیا وہ آزردہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے آ کے بات بتا دیا. عادی ہے عرفان جو ہے نا آزردگی میں ہے, اداسیوں میں ہے, غم میں ہے. عرفان ملتا ہے, اللہ کی پہچان ملتی ہے, کہہ کے سے نہیں ملتی, غم سے ضرور ملتی ہے. غم کی دعا تو کیا کرو, بارے مطلب پہ پہچانو کہ یہ واقعہ جو ہے نا یہ آ رہا ہے, ادھر سے آ رہا ہے. ہاں بولو سوال. اب بولو, آپ لوگ بولا کرو, آپ بھی بولا کرو. آپ لوگ ہاں بول. یا ہاں آپ کو بولتے نہیں لوگ, طاقتور لوگ بولے. اب یہ جو الیکشن جو ہیں ہاں ان کے مسائج کے کیا چاہے سارے اعلان آ گئے. نہیں اعلان تو آ گیا ہے. یہ جو پارٹی کی پوزیشن ہے یہ کیا ہے؟ ادھر آئیے. دیکھو پارٹی کی پوزیشن بالکل ٹھیک ہے. جو کچھ آیا مزاج ہے قوم کا. قوم پاور کے عام طور پر خلاف ہی رہتی ہے. انسان ہے نا, پاور کے خلاف رہتا ہے. اور جن لوگوں کے پاس پاور تھی ان کے خلاف زیادہ لوگ رہے, لوگوں نے فیصلہ کیا. اور اس بات سے کوئی شخص ایسے خوش فہمی مبتلا نہ ہو جائے کہ یہ قوم کیا ہے. اس قوم نے کہا تھوڑی اکثریت دی ہے نا. اب ایک وقت تھا کہ اس قوم نے ایک کے باپ کو بہت بڑی اکثریت دی تھی. پھر اسی قوم کے اندر ایک واقعہ ہوا. خوشی کا حاصل کرنا بڑا آسان ہے, خوشی کا عزم کرنا بڑا مشکل ہے. اس کے لیے بڑا ہی چاہیے. یہی میں آپ کو بات نہیں بتا رہا جو میں بتا رہا ہوں کہ مرتبہ جو ہے آزمائش بھی ہے اور مرتبہ انعام بھی ہے. اگر ہیوملٹی پیدا کر دے مرتبہ, یا لوگوں کا اعتماد جو کیا انہوں نے لوگوں نے پیپل پارٹی پر, اگر وہ ہیوملٹی پیدا کر دے تو پھر یہ مرتبہ بڑا قیمتی ہے. اور اگر کسی غرور اور انتقام کی تسکین کی طرف آ جائے گا پھر یہی موج بگڑ جائے گی. میں آپ کو یہ کہا, اگر مطلب مرتبہ کا اس وقت بہت ضروری ہے کہ وہ اس وقت بڑے دھیمے انداز سے وہ خود ہی مطلب مل جائیں دشمنوں سے اور مل کر مطلب چلائیں یہ واقعہ, جس کے بعد جتنا کوئی جینیس ہے وہ استعمال کرے قوم کے لیے تو قوم جو ہے نا اس کے کام بن جائے گا. اور اگر اس کو ذاتی ضرورت اور ایجنسیز اور انتقام اور واقعات کے لیے سیاست کو استعمال کیا گیا تو پھر آپ یہ کہو کہ پھر دوسرے جو باقی ہیں وہ سارے کے سارے مطلب 92 ہے نا ایک طرف, تو ریسٹ آف دا ووٹ جتنے بھی ہوں گے سارے اپوزیشن بن جائے گا. اور باقی جو ووٹ شامل نہیں ہوتے الیکشن میں وہ بھی شامل ہو جائیں گے, اپوزیشن پھر ایک اور ہو جائے گی. اس لیے یہ دیکھو کہ پہلے وہ معاف کر دیں پچھلے بازی کو. ایک چیز سنو, آپ چھوڑو پڑے ان باتوں کو. وہ کو شعر بھول گیا, اتنا زور سے کہا نا میں نے ڈرا دیا. ہاں دور تک بے مائگی کا سلسلہ محسوس کر, دور تک بے مائگی کا سلسلہ محسوس کر, اپنے جامے سے نکلنے کی سزا محسوس کر. دور تک بے مائگی کا سلسلہ محسوس کر, اپنے جامے سے نکلنے کی سزا محسوس کر. شعر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ اور ہے, سونپ دے تاریخ کو
گزرا ہوا ہر واقعہ ہے تجھے درپیش اب جو مرحلہ محسوس کر. اگر اب کا مرحلہ محسوس نہیں ہو رہا تو ماضی کی تاریخ سے اگر کوئی بندے وابستگی کرنی ہے تو پھر یہ سارے کے سارا کلا بازی کھائے گا, عالم خلق گڑبڑ ہو جائے گا. میں تو یہ بتانا چاہوں, بھلے ان باتوں سے خیال نہ کرو, وہ اور ہی واقعہ ہوتا ہے. تاریخ کے اندر داخل ہونے والی صورتیں بس اور صورت ہوتی ہے, فزیکل بھی اور ویسے ٹیکنیکل صورت بھی اور ہوتی ہے. اس لیے یہ بڑی بتا دیا جائے سب کو کہ یہ دھیرے دھیرے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو تلاش کرنے میں ختم نہ کرو. ابھی تلاش کرنے کا بڑا ٹائم ہے, تلاش کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ذات کی گرفت میں آ جاؤ. سارے لوگ سارے کی بات کر رہا ہوں. اب یہ اس شخص کو یا اس گروہ کو یا ان لوگوں کو آنے والا دور ملے گا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے. اب یہ ان کا دور آ رہا ہے, وہ چاہے ووٹر ہیں اور چاہے وہ الیکٹڈ لوگ ہیں. اللہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ آپ بتا دو. اللہ کے نہ تو ہم مان نہیں سکتے کہ نہ کر سکتا ہو. اس لیے ہر وہ انسان جو اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے اس کا اچھا وقت آنے والا ہے. جو اللہ کو مسبب مانتا ہے اس کا اچھا وقت آنے والا ہے. جو اسباب کی دنیا کی پرواہ نہیں کر رہا, مسبب کی یا مرضی کی پرواہ کر رہا ہے, اس کی اچھا وقت آنے والا ہے. جو عالم خلق سے اپنی نگاہ کو عالم امر کی طرف لے جائے گا اس کے وقت اچھا آ رہا ہے. میں وہی تو بات بتا رہا تھا آپ کو, سیاست کی بات نہیں بتا رہا ہوں. آج کے لیکچر ہے سیاسی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ عالم اسباب کو نکلو, عالم خلق کی آگے دور ہے. وہ یہ بات جو ہے نا اللہ کی طرف سے دیکھو, اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ نے عزت دیا ہے. اللہ عزت کن لوگوں کو دیتا ہے؟ عزت ان لوگوں کو دیتا ہے جو سب سے بڑی عزت والے کے نقش قدم پر چلتے ہیں. سب سے بڑی عزت والے نے فتح کے دن کیا کہا کہ لا تثریب علیکم الجوم, یہی کہتے رہے آج ہم نے پچھلی سزائیں سب کو معاف کر دی. یہ ایک واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ایران میں نہیں ہوا واقعہ, ایران میں بھی نہیں ہوا کہ جب ایک شاہ ایران چلے گئے اور پھر خمینی صاحب آ گئے, اس وقت کام یہ تھا کہ سب کو معاف کرتے, سزا بن سکتے, ایک کنٹری جو ہے وہ بن جاتا. سر عزت اور آزمائش کی پہچان کیا ہے؟ ہاں پتہ لگتا ہے کہ یہ عزت دی گئی کہ آزمائش ہو گئی. ہاں بتاتا ہوں, کمال کرتے جا رہے ہو. یہی تو میں بتا رہا ہوں صبح سے. آج جو میں بتا رہا ہوں وہی آپ پوچھ رہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر مرتبہ ہیوملٹی پیدا کر دے, عاجزی پیدا کر دے, تو یہ احسان ہے اللہ کا. اور اگر مرتبہ غرور پیدا کر دے تو یہ سزا بنے گا. یہ آپ نے دریافت کرنا ہے کہ غرور ہے. لاسٹ ٹائم جو ہے وہ معزول ہوا آپ کا اسمبلی, اس کے بعد پھر مسلم لیگ کا ہوگا میں صدر بنوں گا, میں صدر بنوں گا, میں صدر بنوں گا. اب چلو جاؤ چھٹی کرو, بن لو صدر. جھگڑا یہ تھا کہ میں صدر بنوں گا, مسلم لیگ کا میں صدر بنوں گا. یہ میں صدر اور میں صدر سارے کے سارے مطلب صدر اس سے دور گیا, غائب ہو گئے. ہاں قریب قریب تھے یہاں کے آنے جانے والے, یہ وہ صاحب تھے, وہ صاحب صاحب نام لینے کیا بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا عزت دے اور پھر ہیوملٹی بھی دے. دعا یہ کیا کرو, یا اللہ مرتبہ بغیر عاجزی ہمیں نہ دینا, عاجزی پہلے دینا, مرتبہ بعد میں دینا, تاکہ مرتبہ غرور نہ پیدا کر دے. دولت جو ہے وہ دل کو سخت کر دے تو سمجھو کہ دولت عذاب آ رہا ہے. اگر دولت سے آپ رحم دل ہو گئے, آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ گئے دولت کو, تو سمجھو کہ آپ کو عبادت کا نیا راستہ مل گیا. کون سا راستہ؟ سخاوت کا راستہ. تو دولت کون سا عذاب ہے؟ جو تمہیں بخیل بنا دے وہ دولت عذاب ہے, اور جو تمہیں سخی بنا دے وہ دولت جو ہے اللہ کے رحم ہے. اچھا وہ خاوند بیویوں کا جو ڈراتا رہے وہ بھی ان کے لیے مشکل بات ہے. جو فیئر لیس لائف گزارنے کے لیے ساتھ دے وہ اچھی بات ہے. فیئر نہ پتہ بتا رہا ہوں کہ کون سا مرتبہ کیا ہوتا ہے. تو اچھی زندگی کون سی ہے؟ جو خوشحال بشاش گزرے اور اندیشے نہ ہوں. فیئر کرنا, پرسنالٹی کا کلیش کرنا, پرسنالٹی کے جانچنا,
ترازو تولتے رہنا، میں بڑی بڑی پرسنالٹی ہوں، میں بڑے سینگ ہوں، تم چھوٹے سینگ ہو، یہ تو ایک عذاب بن جاتا ہے لائف کا. آپ کو سمجھ میں آیا سوال سمجھ؟ تو مرتبہ کون سا اچھا ہوتا ہے؟ جو مرتبہ اپنے سے نیچے لوگوں پر مہربان ہو، جو اپنے سے کمزور لوگوں پر عذاب ہو وہ عذاب میں ہے، عذاب میں ڈالنے والا عذاب میں ہے، ڈرانے والا ڈر میں ہے، دھمکانے والا دھمکی میں ہوگا، نقصان پہنچانے والے کو نقصان ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں آج شام کو. یہی ایک فکرہ میں کہہ رہا تھا، وہی فکرہ آپ سن رہے ہیں بار بار، اور تو بات ہی کو نہیں کیا. عالم امر عالم امر ہے، عالم خلق عالم خلق ہے، اور عالم خلق امر کے بغیر نہیں چل رہا. اب میں آپ کو یہ اور بات بتا رہا ہوں، جو تمہارا ارادہ ہے وہ بھی اس کا ارادہ ہے، یہ اس کی مرضی سے باہر نہیں چلے. اور دانا انسان وہ ہے جو اس کی مرضی کو دریافت کر لے تاکہ مرضی کے ساتھ چل پڑے. آسان بات. یہ دریا نے شہر میں آنا ہے، کہتا آنا ہے تو مرضی کے ساتھ چل پڑے، دیکھا جائے گا. یہ درویش کی بات کیا ہے؟ لوگ آج مثال ہی ہے سناتا ہوں. ان کا سرکار بات یہ ہے کہ دریا کا رخ شہر کی طرف ہو گیا ہے، مہربانی کرو. کیسے کرتے ہیں؟ اس نے کدال لی اور جہاں پانی لگا رہے تھے وہاں سے کھودنے لگ گیا. کہتا بھائی اس کی مرضی شہر میں آنے کی تھی، ہماری مرضی بھی چل شہر میں. وہ کہتے ہیں پانی بھاگ گیا وہاں سے. بھاگی کیا پانی کیا مجال؟ کہتے جو تیرا ارادہ ہے سوئی میرا ارادہ ہے، چل تو پانی شہر میں لے جاتے، شہر تیرے، اب بندے تیرے غرق کون غرق کرے گا. ایک اور درویش کی کہانی سناؤں. ایک کہانی ٹھنڈ کا موسم آ گیا. وہ درویش تھے دلی میں، اور درویش کا نام بھی بڑا اچھا بلا تھا، دوپٹہ لیتے تھے درویش. سدا سواگن سیلی کوئی ہوتا ہے مزاج نا. ہاں سمجھ گیا آپ ساری بات. اور اس کے بعد لوگ کیا کہ بات یہ ہے کہ سائن جی دعا کرو بارش نہیں ہو رہی. میں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، میں کیا کرتا، میری تو اس سے لڑائی ہو گئی ہے. کہتے اللہ کہا کہ دعا کرو، کہتے لڑائی ہوگی. میں ناراض ہو گیا، آج کل نہیں مانتا میری بات. کہتا نا جی آپ تو درویش ہو، آپ کے بات کرو شروع. کہتا مال ہو ساری بات، ہمارا تو کہنا نہیں مانتا. یہ لو میرے دوپٹہ دھو کے دھوپ میں ڈالو، نہیں سوکھنے دے گا. انہوں نے ڈالا، جھوٹ میں ڈالا، بارش ہوگی. میں کہتا تھا ناراض ہے، میری بات مانتے نہیں، بارش ہوئی. تو یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ ناراض بھی ہوتا ہے. آپ آج سمجھ مانتا نہیں وہ. اس لیے ذرا جان کرو کہ وہ ناراض ہے کہ راضی ہے. جس کو تم راضی سمجھ رہے ہو وہ اتعاب ہوتا ہے. اللہ راضی ہے، جاتے رشوت مل گئی، بس یہ راضی ہے کہ ناراض ہے، جانے دو اس کو. ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ جس کو تم ناراض سمجھ رہے ہو پتہ نہیں وہی اچھا ہے. جو تمہیں مشکل زمانے لگ رہے ہیں یہی آسانی کے زمانے بنیں گے. اس لیے جان کیا کرو، جو تم آسان لگ رہا ہے شاید وہی مشکل ہو. وہ کہانی اور سن کے ختم کرو، آج کہانی کا موسم ہے. وہ ایک دو آدمی کا ہے، گرو اور ایک چیلا. وہ ایک ایسے بستی نگری میں پہنچے جس کا نام تھا اندھیر نگری اور چوپٹ راجا. اس نگری میں پہنچ گئے. وہاں بازار تھے، پرانے زمانے کی کہانی ہے کہ جو چیز کھاؤ، مٹھائی کھاؤ، ٹکا شیر. اس زمانے میں 2 پیسے کا ٹکا. سادھو مہاراج نے کہا گرو نے اپنے چیلے کو کہ بھائی یہاں سے بھاگ چل، یہ بستی تباہ ہونے والی ہے. چھوٹی بڑی چیز ایک باؤ بکری ہے، اور جہاں چھوٹا بڑا اچھا برا سارا ایک باؤ ہو وہ تباہ ہو جانی ہے بستی. یہاں سے بھاگ چل، جانی رہنا. انہوں نے کہا مہاراج تھی وہ اندھیر نگری. کوئی وہاں قتل ہو گیا. بادشاہ نے کہا بات یہ ہے کہ قتل ہو گیا اس کو پھانسی لگا دو. اندھیر نگری تھی، انہوں نے پھندا بنایا، پھانسی کے طرف بڑا بن گیا. کہ بادشاہ کو بتایا راجے کو کہ بڑا بن گیا، کیا کیا جائے؟ کہتے جو پورا آتا ہے اس کو پھانسی لگا دے، جس کی گردن پوری آتی ہے اس کو دے دے. وہ تلاش کرتے کہ موٹا سا چیلا انہیں ملا، کہتے اس کو پھانسی لگا دے. ہم نے پھانسی لگا دی. کہتے اندھیر نگری جو یہ چوپٹ راجا پھانسی لگا دے. او چیلا رویا چلایا، گرو مہاراج کو یاد کیا، ادھر کیا. گرو آیا، یاد کر جاتے آ جاتا ہے گرو. یاد کرنا ہی گر ہوتا ہے، یاد رکھنا. اچھا یاد کرنا، پہلے گرو کو دل سے قبول کرنا
اب پھر اس کو وقت پر یاد کرنا سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لینے دینے کی بات نہیں ہوتی, دل سے قبول کرنا اور دل سے یاد رکھنا, بس یہ بات یاد رکھ لینا. ویسے بھی خیر وہ آ گیا, ان کا کیا ہوگا, کہتے پھاندہ گلا پھانسی, یہاں سے نجات کی راہ, کہتا نجات کی راہ کون نہیں ہے, تو ڈھیر نگری ہے. اب جو میں کہتا جاؤں تو وہی کہتا جانا, بچ جائے گا. انہوں نے کہا اچھا جیسے آپ کہو گے, جو میں کہوں تو بھی وہ کہے, جو میں کہوں تو وہ کہے. خیر وہ جب پھانسی دینے لگے تھے گرو پہنچ گیا. گرو کہتا ہے راجا مہاراج پھانسی مجھے دو. وہ کہے چلا پھانسی مجھے دو. اس نے کہا جو میں کہوں تو بھی وہ کہنا. میں کہا جناب مجھے پھانسی دو. کہ مجھے پھانسی دو. کہتا میں مرنے کو تیار ہوں. کہ میں مرنے کو تیار ہوں. راجا نے پوچھا کس کا کیا ہے, تم دونوں مرنے کو تیار ہو. گرو نے کہا بات مہاراج یہ ہے کہ وقت بڑی شبھ گھڑی ہے, اور اس وقت جو آدمی پھانسی لگے گا وہ سیدھا بہشت میں جائے گا. بادشاہ کا میں نے کیا کر رہا ہے بھائی یہاں میں رہ کے, تم مجھے بدلے بھیجو. اس نے کہا بسم اللہ قبول کر. بادشاہ سے نجات, بھائی نگری آزاد ہوگی. تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راجا ٹکے سے راستہ مل رہی ہے. جان کرو چھوٹا بڑا خواجہ سارے کے سارے ایک بھاؤ الیکشن دینے والے ہیں. جھوٹے ووٹر تھے, جھوٹے کینڈیڈیٹ تھے, بادشاہ سچا کہاں. کیا باتیں کرتے جا رہے ہو, آرام سے بیٹھے چکار کے. اللہ اللہ کا وقت کا انتظار کرو, دیکھو کہ اچھا سچا وقت آ گیا تو ساری بات ٹھیک ہو جائے گی. جب تک آپ انتظار کر لو. آپ خود ہی ووٹر ہو, آپ کو پتہ تو ہے آپ کیا ہو. اب میں یہی کہتا آپ جھوٹے ہو, لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا, ہمیں بھی پتہ ہے. اس لیے ووٹر کیا ہیں اور کینڈیڈیٹس کیا ہیں اور جوڑ کیا ہے اور توڑ کیا ہے اور حالات کیا ہیں اور واقعات کیا ہیں اور ملک کیا ہے, کتنا سارا ملک ہے, جاگیردار کون ہے اور سرمایہ دار کون ہے, غریب کس ضرورت کے اندر بیٹھا ہے, کس تیاری میں بیٹھا ہے. غریب دیکھ رہا ہے پھل کو, یا اللہ یہ ٹوٹے پھل تھے میری گود میں آئے. امیر کو سمجھ رہا ہے دشمن, امیر کہتا ہے یا تو بھی جا گنگا ہڈیا جا. غریب اور دو پر ہے, امیر اور دو پر ہے, ساری دنیا بیٹھی ہے پہ بیٹھا. انتقام والے انتقام لینے کو انتظار کر رہے ہیں, اور پھر اللہ چاہے تو انتقام ہو جائے, نہ چاہے تو پھر اللہ کا کام ہے. دیکھنا کیا عالم امر ختم ہو گیا, کیا اللہ نے مخلوق میں دخل دینا چھوڑ دیا. فیصلہ یہ ہے آج کا. آج شام ہم یہ سوال کرتے جا رہے ہیں لمحے کے آگے. کیا سوال, کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں دخل دینا چھوڑ دیا, یا اللہ تیری مخلوق سمجھ لیا کہ تو نے دخل دینا چھوڑ دیا. ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ نے دخل دینا چھوڑ دیا, اور اگر دخل دینا چھوڑا نہیں تو دخل آپ دیں. اس لیے اسی دعا کے ساتھ دعا کرو کہ یا اللہ تو اپنی بستیاں اپنے مزاج سے اپنی مرضی کے مطابق آباد رکھ, اور اپنی مرضی سے تو آپ فیصلے کر. تیرے فیصلے اور تیرے بندے ہمیں قبول ہیں, جو تو نافذ کرتا ہے وہ ہمیں قبول ہے. ہمارے فیصلے اور ہمارے بندے غلط فیصلے ہوتے ہیں, ہم سے غلط ہوتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. اس لیے ہمیں ہمارے فیصلوں پر نہ چھوڑنا. اللہ میاں آپ اپنے فیصلے فرماؤ, مہربانی آپ کی بڑی, آپ اللہ ہو بندے, ہم تو کیا مقابلہ, آپ احسانات فرماؤ اجمعین برحمتک دیکھ کے. باقی سب لوگوں کے جو یہاں موجود ہو, ذاتی ضرورت, صحت, بیماری, گھر بار, سب کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ بیماروں کی شفا دے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندگیاں آسان بنائے, آپ کی, آپ کے لوائقین کی, آپ کے بچوں کی. اللہ تعالیٰ بھائی احسان ہی فرماتا جائے. یا اللہ وہ دعا بھی منظور کر جو ہم نے الفاظ نہیں لکھے جن کے لیے, اور وہ دعا بھی منظور کر جو بعد میں ہم نے دعا مانگنی کل پرسوں جا کے. اس لیے تو ساری مہربانی فرماتا ہے. اجمعین برحمتک.